بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہمیں الیکٹروسٹیٹکس کی اپلیکیشنز کے بارے میں کچھ ڈسکس کرنا ہے۔ آپ کے سلیبس میں 3 اپلیکیشنز موجود ہیں، جس میں سب سے پہلے فوٹو کاپی مشین کی بات ہوتی ہے، یعنی فوٹو کاپیئر کی۔ تو جس پروسیس پر فوٹو کاپیئر بیس کرتا ہے اسے زیروگرافی کہتے ہیں۔ اس کو کاپنگ پروسیس کہتے ہیں۔ کاپنگ پروسیس از کالڈ زیروگرافی۔ لفظی طور پر دیکھیں تو زیروگرافی 2 گریک ورڈز زیروس اور گرافوس سے مل کر بنا ہوا ہے۔ زیروس مینس ڈرائی اینڈ گرافوس مینس رائٹنگ، تو اس طرح سے یہ ڈرائی رائٹنگ کا عمل بچا لاتا ہے۔ فوٹو کاپی مشین کی بات کریں تو فوٹو کاپی مشین میں جو مین پارٹس ہیں وہ آپ کے سامنے اسکیمیٹک ڈائیگرام میں موجود ہیں۔ سب سے اوپر گلاس پلیٹ ہوتی ہے جس پر وہ ڈاکومنٹ رکھا جاتا ہے جس کو فوٹو کاپی کرنا ہوتا ہے۔ لیفٹ سائڈ پر آپ کو ایک لیمپ نظر آ رہا ہے جو کہ لائٹ دیتا ہے۔ اسی طرح سے رائٹ سائڈ پر آپ کو ایک لینس نظر آ رہا ہے، زیادہ لینسز بھی ہو سکتے ہیں، مررز بھی ہو سکتے ہیں، جو ریفلیکٹڈ لائٹ فرام دا ڈاکومنٹ اس کو ڈرم کے اوپر فوکس کرتا ہے۔ نیچے ڈرم ہے، یہ ایک ایلومینیم کا سلنڈر ہے، اس کے اوپر سیلینیم کی ایک لیئر چڑھائی جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے رائٹ سائڈ پر آپ کو ٹونر کارٹریج نظر آ رہا ہے جو انک کا سورس ہے، اور نیچے وہ پیپر جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے جس پر فوٹو کاپی بنانا ہے۔ لیفٹ سائڈ پر ڈرم کے نیچے آپ کو ہیٹڈ رولرز نظر آ رہے ہیں جس میں سے پیپر کو پاس کروانا ہے پرماننٹ امپریشن بنانے کے لیے۔ تو ساتھ ساتھ ورکنگ کی بات کریں تو سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ اس مشین کا ہارٹ ڈرم ہوتا ہے۔ یہ ریوالونگ ڈرم ہے، ایلومینیم کا سلنڈر ہے اور اس پر سیلینیم کی ایک لیئر کوٹ کی گئی ہے۔ ہمیں پتہ ہے ایلومینیم از اے گڈ الیکٹریکل کنڈکٹر while selenium is a photoconductor. Photoconductor means it is insulator in the dark and becomes conductor when exposed to light. تو جب مشین کے اوپر والے حصے میں موجود گلاس پلیٹ پر وہ پیپر رکھا جاتا ہے جس کی کاپی کرنا ہوتی ہے تو سب سے پہلے کوروٹران الیکٹروڈ کی مدد سے ڈرم پر موجود سیلینیم سرفیس کو پازیٹیو چارج دیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی لیمپ سے لائٹ جاتی ہے جو کہ اس پیپر سے ریفلیکٹ بیک کر کے لینسز اور مررز کے ذریعے ریوالونگ ڈرم پر فوکس ہوتی ہے، اور اس طرح ڈاکومنٹ کے ڈارک اور برائٹ یا لائٹ ایریاز ڈرم پر کورسپانڈنگ ڈارک اور لائٹ ایریاز بناتے ہیں۔ یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ لیمپ سے لائٹ جائے گی تو ڈاکومنٹ پر کچھ لکھے ہوئے ایریاز ہوں گے جو ڈارک ہیں، اور باقی جو بلینک ایریا ہوگا وہ برائٹ ہوگا، لائٹ ہوگا۔ تو لائٹ ایریاز اچھے ریفلیکٹر ہوتے ہیں جبکہ ڈارک ایریاز اچھے ایبزاربر اور برے ریفلیکٹر ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو لائٹ ریفلیکٹ ہو کے آئے گی لینزز کے تھرو ڈرم کے اوپر وہ ایک جیسی انٹینسٹی کی نہیں ہوگی۔ لائٹ ایریاز کی لائٹ زیادہ ہوگی اور ڈارک ایریاز کی لائٹ نہ ہونے کے برابر ہوگی۔ تو اس طرح سے آپ کے سیلینیم پر کچھ ڈارک ایریاز بن جائیں گے، کچھ برائٹ ایریاز بن جائیں گے، لائٹ ایریاز بنیں گے۔ تو جو سیلینیم کے جن حصوں پر لائٹ ایریاز بنیں گے وہ کنڈکٹر بن جائیں گے، اور وہ کنڈکٹر جب بنیں گے تو نیچے ایلومینیم میں سے الیکٹران نکل کے اس سیلینیم پر آ جائیں گے ان ایریاز میں، اور سیلینیم کے پازیٹیو چارج کو نیوٹرلائز کر دیں گے۔ لیکن سیلینیم کے ان حصوں میں پازیٹیو چارج ریٹین کرے گا جہاں پر لائٹ کم پہنچی تھی یا نہ ہونے کے برابر پہنچی تھی، اور وہ کون سے ایریاز ہوتے ہیں؟ وہ ایریاز ہوتے ہیں وہ لکھے ہوئے ایریاز، وہ گرافکس والے ایریاز جو اوپر والے پیپر پر موجود ہیں۔ جیسا کہ ہمیں نظر آ رہا ہے اوپر والے پیپر پر وہ جو ورک لکھا ہوا ہے
الٹا نظر آ رہا ہے ہمیں یہاں WRK، تو وہ جو WORK کے گرافکس ہیں وہ اسی طرح سے اس ڈرم کے اوپر پازیٹیولی چارجڈ ایریاز کی صورت میں موجود ہوں گے۔ اتنی دیر میں ڈرم روٹیٹ کر کے تھوڑا سا آگے آ جائے گا۔ آگے ٹونر کارٹریج موجود ہے، اس کے پاس اسپیشل ڈرائی بلیک پاؤڈر جس کو ٹونر کہتے ہیں، جو فوٹو کاپیئر کی انک کہلاتی ہے، وہ موجود ہے۔ اسے نیگیٹو چارج دے کر ڈرم پر سپرے کر دیا جاتا ہے، جہاں وہ پازیٹیولی چارجڈ ایریاز سے سٹک کر جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے انک کہاں لگ گئی؟ انک اس گرافکس پر لگی، ورک جو لکھا ہوا تھا اس پر اب بلیک پاؤڈر ٹونر موجود ہے۔ اگلا مرحلہ ہوتا ہے ٹونر کو بلینک پیپر پر ٹرانسفر کرنا ہوتا ہے۔ اس کے لیے بلینک پیپر رائٹ سائڈ سے سنکرونائزیشن ہوتی ہے۔ یہ بلینک پیپر اتنی دیر میں ڈرم کے پاس پہنچ چکا ہوتا ہے اور ڈرم کا حصہ بھی ریوالو کر کے وہاں پہنچ جاتا ہے۔ تو اس کے لیے پیپر کو گریٹر پازیٹیو چارج دیا جاتا ہے۔ گریٹر اس لیے کہ پہلے ہم نے سلینیم کو بھی پازیٹیو چارج دیا تھا، اس کے ساتھ انک سٹک کی ہوئی ہے۔ اب اس انک کو وہاں سے اتار کے ہم نے پیپر پر ٹرانسفر کرنا ہے، اس لیے پیپر پر گریٹر پازیٹیو چارج ہوگا تو وہ وہاں سے اس انک کو چھین سکے گا، اور اس طرح ٹونر ڈرم سے پیپر پر ٹرانسفر ہو جائے گا۔ یہاں یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ کوروٹران وائرز کی مدد سے، الیکٹروڈز کی مدد سے یہ چارج کیے جاتے ہیں، پیپر بھی اور سلینیم بھی۔ آخر میں پیپر کو ہیٹڈ پریشر رولرز میں سے گزارا جاتا ہے۔ یہ گزارنا اس لیے ضروری ہے کہ ٹونر جو اس پیپر پر سٹک ہوا ہے اس کو مزید پرماننٹ امپریشن دیا جا سکے۔ ہیٹ سے ٹونر میلٹ ہو کر پیپر پر ڈاکومنٹ کا پرماننٹ امپریشن دے دیتا ہے اور ڈاکومنٹ کی فوٹو کاپی بن جاتی ہے۔